السلام علیکم ناظرین حسن بن صبا کے پراسرار فرقے فدائی جنہیں یورپین مورخین نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک کرامت ہوئی جس میں یہ مرد مجاہد بال بال بچ گیا۔ سلطان پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ سلطان کے خلاف بغض اور کینہ سے باز نہیں آیا۔ اس نے حسن بن صبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کی۔ حسن بن صبا کا فرقہ اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ حسن بن صبا نامی ایک شخص نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہپناٹزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اپنائے۔ بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو قتل کرانے کے لیے ایک گروہ تیار کیا۔ اس فرقے کے افراد اس قدر چلاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں مل پاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس کو قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2 حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جب کہ سلطان کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی صالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ تھا۔ اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز سلطان صلاح الدین ایوبی امیر جاں ولازدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہے تھے۔ سلطان نے وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو صحرا کی گرمی اور دشمن کی تلوار کے وار سے بچا کر رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ ایک محافظ نے سلطان کے خیمے میں گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا۔ اسلام کی عظمت کے پاسبان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ اس محافظ نے باڈی گارڈ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے 3-4 باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں، یعنی ایک خاص اشارہ کیا۔ 3-4 محافظ اٹھے اور 2-3 باقی باڈی گارڈز کو باتوں میں لگا لیا۔ محافظ خیمے میں چلا گیا اور خنجر کمر بند سے نکالا، دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی طرح سوئے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی پر جوس لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اسی وقت سلطان نے کروٹ بدلی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ حملہ آور خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر سلطان کی پگڑی کے بھلے حصے میں اتر گیا اور سر بال برابر جتنا دور رہا اور پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر اس سے پہلے 2 ایسے حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا کہ حملہ آور خود اس کے باڈی گارڈز کی وردیوں میں تھے، جسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈز کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس برابر بھی اپنا وقت ضائع نہ کیا۔ حملہ آور اپنا خنجر پگڑی سے کھینچ رہا تھا۔ ایوبی کا سر ننگا تھا۔ اس نے بھرپور طاقت سے ایک گھونسا حملہ آور کی ٹھوڑی پر دے مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف گرا اور اس کے منہ سے ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا تھا۔ اتنے میں 2 محافظ زندہ رہے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اس کو زندہ پکڑو، لیکن یہ دونوں محافظ سلطان صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ سلطان نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر داخل ہو گئے تھے۔ سلطان یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس کے باڈی گارڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہو لہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم ہی نہ تھا کہ ان میں اس کا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے، چنانچہ وہ اس معرکے میں شامل ہی نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد باڈی گارڈز میں سے چند مارے گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ زخمی ہوئے تو انکشاف ہوا کہ یہ جو دستہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا، اس میں 7 فدائی تھے جو سلطان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔
انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی کو اندر خیمے میں بھیجا تھا، اندر صورتحال بدل گئی تو دوسرے بھی اندر چلے گئے، اصل محافظ بھی اندر چلے گئے، وہ صورتحال سمجھ گئے، سلطان صلاح الدین بچ گیا۔ اس نے اپنے پہلے حملہ آور ہونے والے کی شہ رگ پر تلوار رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کو کس نے بھیجا ہے۔ سچ کہنے پر سلطان نے اس کے ساتھ جان بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ فدائی ہے اور اس کو کیمشتکن، جسے بعض مورخین نے گمشتگین بھی لکھا ہے، نے بھیجا ہے۔ کیمشتکن الصالح کے قلعے کا گورنر تھا۔ ناظرین، تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1069 کے روز سے شروع ہوتا ہے، جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا کہ وہ حکمرانوں کے گھروں کا نونہال تھا، اور دوسرا اس لیے کہ اوائل عمری میں ہی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا، سپاہ گری ورثے میں پئی تھی۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلی خلش یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بھی گریز کرتے تھے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی، وہاں عالم اسلام اور اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان امیروں، حکمرانوں اور رئیسوں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے رہتے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں، جن کو خاص تربیت دے کر ان حرموں میں داخل کیا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سلیبی، جن میں فرینک خاص طور پر قابل ذکر ہیں، مسلمانوں کی سلطنتوں کو ٹکڑے کرتے ہڑپ کرتے جا رہے تھے، اور بعض مسلمان تو شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس اور جزیہ بھی دیتے تھے، جس کی مثال غنڈہ ٹیکس کی سی تھی۔ سلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب اور چھوٹے چھوٹے حملوں سے مسلمان حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقوں پر قبضہ کرتے، ٹیکس اور تاوان وصول کرتے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بس ان کی عیش و عشرت میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ فرقہ پرستی کے بیج بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صبا کا تھا، جو صلاح الدین کی جوانی سے 1 صدی پہلے وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ تھا، بے حد خطرناک اور پراسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے، جو بعد میں حشیشن کے نام سے مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش نامی ایک نشہ آور شے سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کے ایک وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے تعمیر کیا، جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی تاریخ اور نظریات سے بہرہ ور کیا جاتا۔ ایک مورخ ابن الاثر کے مطابق نظام الملک حسن بن صبا کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے، کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں سپاہ گری کی تربیت اپنے خاندان کے بڑوں سے لی۔ نور الدین زنگی نے اس کو جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظامات کے سبق سکھائے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جس نے آگے چل کر سلیبیوں کے لیے سلطان کو بجلی بنا دیا۔ جوانی میں ہی اس نے وہ مہارت، ذہانت اور اہلیت حاصل کی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے اہم ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین نے فن حرب و ضرب میں جاسوسی، گوریلا اور کمانڈو آپریشن کو خصوصی اہمیت دی۔ ان واقعات میں آپ چل کر دیکھیں گے کہ اس کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، لیکن اس کی محبت کا وار تلوار سے بھی زیادہ مارتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی تھی، جو سلطان نے جوانی میں ہی اپنے اندر پیدا کر دی تھی۔ سلطان کو جب مصر کا وائسرائے بنا کر بھیجا گیا تو وہاں پر سینئر عہدے داروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، کیونکہ وہ سب اس عہدے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نظر میں سلطان طفل مکتب تھا، لیکن جب سلطان نے ان کا سامنا کیا اور باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ یورپین مورخ لین پول کے مطابق سلطان صلاح الدین ڈسپلن کا بہت ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے اور فوج کے لیے حرام قرار دیا۔ اس نے اپنی تمام جسمانی اور ذہنی قوت کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ ملت اسلامیہ کو پھر سے ایک کر سکے۔ فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور یہی مقاصد سلطان نے اپنی فوج کو دیے۔ مصر کا وائسرائے بن کر سلطان نے کہا، اللہ رب العزت نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مجھے فلسطین بھی عطا کرے گا۔ مگر مصر پہنچ کر سلطان پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف سلیبیوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بنا رکھے ہیں، جو سلیبیوں کے عزائم اور جنگی قوتوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔
مصر میں جن زعماء نے سلطان کا استقبال کیا ان میں ایک ناجی نامی سالار بہت اہمیت کا حامل تھا۔ سلطان نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے سلطان کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں طنز اور تمسخر بھی تھا۔ وہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے واقف تھے یا یہ کہ یہ ایک شاہی خاندان کا فرد ہے اور اپنے چچا کا جانشین ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نور الدین زنگی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کا کیا رشتہ ہے۔ ان سب کی نگاہوں میں سلطان ایوبی کی اہمیت بس اس کے خاندان کی وجہ سے تھی یا صرف یہ کہ وہ مصر کا واسرائے بن کر آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے سلطان کو کوئی وقت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، بچہ ہے، اسے ہم پال لیں گے۔ مورخ اور اس وقت کے واقعی نگار یہ نہیں بتا سکے کہ سلطان نے ان کی نظریں بھانپ لی تھیں یا نہیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا۔ البتہ جب وہ ناجی کے سامنے مصافحہ کے لیے رکا تو اس کے چہرے پر تبدیلی آ گئی۔ وہ ناجی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوش آمدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی کو چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے گا۔ تم میرے پاس زنگی اور شرداں کی امانت ہو۔ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں محترم۔ اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیں، سلیبی سیاہ گھٹاؤں کی طرح چھا رہے ہیں، سلطان نے کہا۔ ناجی جواب میں مسکرایا جیسے سلطان نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ سلطان اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکا۔ ناظرین، ناجی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈز کا کمانڈر ان چیف تھا جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہ فوج اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے لیس تھی اور یہی فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی جس کے زور پر ناجی بے تاج بادشاہ بن گیا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستوں کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ صلیبیوں کی بھی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ زر پرستی اور تعیش کا دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی وہ اس کو دولت اور اقتدار کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈز فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ ناجی کو اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا۔ بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جیسے ایک کمزور اور خفیف بھیڑ کو دیکھ کر ایک بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ صلاح الدین سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے سر پر جو دستار رکھی گئی ہے میں اس کے اہل نہ تھا۔ اس دستار نے میری نیند اور آرام ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے لے کر نہیں جائیں گے جس کے نیچے میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا حضور کام سے پہلے طعام لینا پسند کریں گے؟ اس کے نائب نے کہا۔ سلطان صلاح الدین نے کچھ سوچا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے تڑمبے باڈی گارڈز اس عمارت کے سامنے دو رویہ دیوار بن کر کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین نے فوجیوں کے قد بت اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، لیکن دروازے میں قدم رکھتے ہی یہ رونق ختم ہو گئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں میں زہد شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمویا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی ٹوکریاں لیے کھڑی تھیں۔ انہوں نے سلطان کے قدموں میں پتیاں پھینکنی شروع کیں اور اس کے ساتھ دف کی تال پر طاؤس اور رباب اور شہنائیوں کا مسحور کن نغمہ ابھرا۔ سلطان نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دے کر قدم پیچھے کر لیے۔ ناجی اور اس کا نائب سلطان صلاح الدین کے دائیں بائیں تھے۔ وہ دونوں جھک گئے اور صلاح الدین کو آگے بڑھنے کی اجازت دی۔ یہ وہ انداز تھا جو مغلوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ صلاح الدین پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ ایوبی نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے بہت ہی کم کسی کے ہونٹوں پر دیکھی تھی، ہم حضور کے قدموں میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں۔ ناجی نے کہا، اگر میری راہ میں کچھ بچھانا ہی چاہتے ہو تو وہ ایک ہی چیز ہے جو مجھے بہت بھاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین نے کہا، آپ حکم دیں، وہ کون سی چیز ہے جو سلطان کے دل کو بھاتی ہے؟ ناجی کے نائب نے کہا، صلیبیوں کی لاشیں۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، مگر فوراً ہی یہ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دھیمی سی آواز میں جس میں غضب اور عتاب چھپا ہوا تھا کہا کہ مسلمان کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں۔ جانتے نہیں صلیبی سلطنت ملت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کیا۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عصمتیں روند ڈالیں
میری نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں، تم میری راہ میں پھول ڈال کر مصر سے بھی اسلامی جھنڈا اتروا دینا چاہتے ہو کیا؟ سلطان نے سب کو ایک نظر سے دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے سے، میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح چلنی ہو جائے گی، ہٹا دو ان لڑکیوں کو میری آنکھوں سے، ایسا نہ ہو کہ کہیں میری تلوار ان کی زلفوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے، حضور کی جاہ و حشمت، مجھے حضور نہ کہو۔ سلطان نے بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جیسے تلوار سے کسی کی گردن کاٹ دی ہو۔ اس نے کہا کہ حضور وہ ہیں جن کے نام کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن کا میں غلام بے دام ہوں، میری جان فدا ہو اس حضور پر جن کے مقدس پیغام کو میں نے سینے پر کندھا کر رکھا ہے، میں یہی پیغام لے کر مصر آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، شراب میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، میں بادشاہ بن کر نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں اٹھا کر وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ سلطان تیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا۔ ایک وسیع کمرہ تھا جس میں ایک لمبی میز رکھی گئی تھی جس پر رنگا رنگ پھول رکھے ہوئے تھے، ان کے بیچ بروسٹ کیے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالم مرغ اور جانے کیا کیا رکھا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رک گیا اور اپنے نائب سے کہا، اس جگہ جتنے ملازم اور جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں ان سب کو بلاؤ اور یہ کھانا ان کو دو۔ سلطان نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی، اس پر 2-3 بوٹیاں رکھ کر کھانے لگا، نہایت تیزی سے روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈز کے کمانڈر ناجی کو ساتھ لے کر اس کمرے میں چلا گیا جو وزرائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد ناجی دفتر سے نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگئی اور نظروں سے اوجھل ہوا۔ رات ناجی کے 2 کمانڈر جو اس کے ہمراہ سے بیٹھے اس کے ساتھ شراب پی رہے تھے۔ ناجی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا، کم وقت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کو ملت اسلامیہ سے باہر نکال کر ہی دم لوں گا۔ صلاح الدین ایوبی، ایک کمانڈر نے تنزیہ کہا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ ملت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے، اب سوڈانی حکومت کریں گے؟ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ یہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گا؟ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا، تمہارا دماغ ٹھکانے ہے اوروش؟ میں اسے یقین دلایا ہوں کہ یہ 50,000 سوڈانی شیر صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے، لیکن ناجی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو۔ اس نے کہا ہے کہ ایک ہی ملک کی فوج ٹھیک نہیں ہوتی، اس نے بولا کہ مصر کی فوج بنا کر ان میں شامل کر دو۔ ناجی نے کہا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن میں اس حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ ناجی نے جواب دیا، مزاج کا کیسا ہے؟ اوروش نے پوچھا، ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے۔ ناجی نے کہا، آپ کے دانش اور تجربے کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا، نیا نیا امیر مصر بن کر آیا ہے، کچھ روز یہ نشہ طاری رہے گا۔ دوسرے کمانڈر نے کہا، میں یہ نشہ اترنے نہیں دوں گا، اسی نشے میں ہی بدمست کر کے مروں گا۔ ناجی نے جواب دیا، بہت دیر تک وہ سلطان کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر سلطان نے ناجی کی بہتاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کریں گے۔ ادھر سلطان اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ بات ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ یہاں حکومت کرنے نہیں آیا اور نہ ہی کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ اس کو جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس کو یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں آیا۔ 50,000 باڈی گارڈ سوڈانی ہے، ہمیں ہر خطے کے باشندے کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ ہماری فوج میں اپنے جوہر دکھائے اور مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کرے۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اس طرح بلند ہو سکتا ہے۔ میں نے ناجی کو کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناظم نے اس سے پوچھا، کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ وہ حکم کی تعمیل سے گریز کر سکتا ہے، وہ حکم کی تعمیل نہیں اپنی منواتا ہے، فوجی امور اس کے سپرد ہیں۔ ناظم نے جواب دیا۔ سلطان ایوبی خاموش رہا جیسے اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا، اسے سلطان بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی، بھیس بدلنے کا ماہر تھا، جنگوں میں اس نے جاسوسی کی بھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا ایک گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتا تھا۔ سلطان کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی بن سفیان میں وہی جذبہ تھا جو سلطان ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی، صلاح الدین نے کہا،
یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناجی کسی سے حکم نہیں لیتا، اپنی منواتا ہے۔ ہاں میں نے سن لیا ہے، اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈز کا یہ کمانڈر جس کا نام ناجی ہے ناپاک ذہنیت کا مالک ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لے رہی ہے دراصل ناجی کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی ایسی سازشیں کی ہیں جس نے حکومتی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں ہر خطے کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی رپورٹ دوں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج اس کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کی ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی یا ناجی کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، میں اپنی ہی صفوں میں اپنے دشمن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ ناجی اپنے گھر کا بھیدی ہے، اس کو سبکدوش کر کے دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں۔ ہماری تلواریں غیروں کے لیے ہیں، اپنوں کے خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناجی کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس کی فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو اور مجھے ٹھیک رپورٹ دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ سلطان صلاح الدین نے کہا۔ ناظرین، مگر ناجی اتنا کچا نہیں تھا۔ اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیروں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ، اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے وہ اپنے جال میں پھنسا لینا چاہتا تھا اس کے سامنے موم بن جاتا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین کے سامنے یہی رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ وہ سلطان کے سامنے بیٹھتا بھی نہیں تھا، ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا۔ اس نے مصر کے مختلف حصوں سے سلطان صلاح الدین کے حکم کے مطابق فوج کے لیے عام بھرتی شروع کی تھی، اگرچہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے گئے، سلطان صلاح الدین اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناجی نے سلطان کو یقین دلایا تھا کہ سوڈانی فوج اس کے حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ ناجی 2-3 بار سلطان صلاح الدین کو کہہ چکا تھا کہ وہ سوڈانی فوج باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کو بیتاب ہے، لیکن سلطان یہ دعوت مصروفیات کی وجہ سے قبول نہیں کر سکا۔ رات کا وقت تھا، ناجی اپنے کمرے میں 2 متعدد جونیئر کمانڈروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والیاں ہلکی ہلکی موسیقی پر مسحور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھیں۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص کے نشے میں محو ہوتا تھا تو کوئی اندر آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف ناجی کو معلوم تھا کہ وہ کون سا کام ہے جس کے لیے ناجی شراب و شباب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرت نہیں کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے کی دلکشی اور قد و کاٹ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اسے عورتیں صرف عیاشی کے لیے درکار نہیں تھیں، ان سے وہ اور بھی کام لیا کرتا تھا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ان میں سے بہت ہی خوبصورت اور عیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی کہ وہ انہیں امیروں اور حکمرانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا، اور ساتھ میں ان سے جاسوسی بھی کرا لیا کرتا تھا۔ لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش اکثر ناجی کے پاس ہی آیا کرتے تھے۔ یہ آدمی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے لگتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ لڑکی تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے پن کی وجہ سے پانی میں تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا، وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس نے رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ ایک لڑکی کو تیار کر رہا ہے، تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد یہ لڑکی اس کام کے لیے موزوں ہوگی۔ بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا جہاں اس کے ساتھی رقص و شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ ناجی نے اسی وقت محفل برخاست کر دی اور لڑکی کو پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اس سے کہا، زکوئی، تم کو یہاں لانے والے نے بتایا ہے کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو، میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے سوال کیا۔ نیا امیر مصر، ناجی نے کہا، وہ سالار اعظم بھی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ زکوئی نے پوچھا، ہاں، اگر تم اس کو پانی میں تبدیل کر دو تو میں اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، شراب، ناچ گانا، تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ایک مسلمان خنزیر سے کرتا ہے۔ ناجی نے کہا، کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلا سکوں۔ اگر اس کو قتل کرنا مقصود تھا
तो मैं ये काम हशीशन से आसानी से कर सकता था। नाजी ने जवाब दिया, यानी आप सुल्तान से दुश्मनी नहीं दोस्ती करना चाहते हैं? जकोई ने कहा। इतना बरजिस्ता जुमला सुनकर नाजी लड़की को चंद लम्हे गौर से देखता रहा। लड़की उसकी तवक्को से ज्यादा ज़हीन थी। हाँ जकोई, नाजी ने कहा, मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, ऐसी दोस्ती कि वो मेरा हम नवा और हम प्याला बन जाए। आगे मैं जानता हूँ कि मुझे उससे क्या काम लेना है। नाजी ने कहा और ज़रा सोच कर बोला, लेकिन मैं तुम्हें यह भी बता दूँ कि एक जादू सुल्तान के हाथों में भी है। अगर तुम्हारे हुस्न पर उसके हाथ का जादू चल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकोगी। सलाहुद्दीन तुमको मौत से बचा नहीं सकेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ खुलकर बात की है, वरना मेरी हैसियत और रुतबे का इंसान एक पेशावर लड़की से पहली मुलाकात में ऐसी बातें नहीं करता। ये आपको आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसको धोखा देता है। जकोई ने कहा, मुझे ये बताइए कि मेरी सुल्तान तक रसाई कैसे होगी? मैं उसे एक जश्न में बुला रहा हूँ। नाजी ने कहा, और उसी रात ही मैं तुमको उसके खेमे में दाखिल कर दूंगा। मैंने तुम्हें इसी मकसद के लिए बुलाया है, बाकी मैं संभाल लूंगी। जकोई ने कहा, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।